عید الفطر جو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنائی گئی، نہ یہ کافروں کے لیے، نہ عیسائیوں کے لیے، نہ یہودیوں کے لیے، نہ ہندوؤں کے لیے، کسی کے لیے نہیں۔ یہ خاص عید کا دن جو ہے مسلمانوں کے لیے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں آئے نا تو حضور نے کیا دیکھا کہ مکے والے جو تھے نا وہ نا دو تہوار مناتے تھے، سال کے بعد ان کے دو تہوار آتے تھے، اور اس تہوار میں نا وہ شغل لگاتے تھے، کھیل و کود کرتے تھے، غلط کام وغیرہ کرتے تھے، مستیاں کرتے تھے کہ سب علاقے والے باہر نکل آتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے دو عیدوں کا اعلان کیا، ایک رمضان المبارک کے ختم ہونے پہ عید الفطر، اور دوسری جو ہے بقرہ عید، عید الاضحیٰ۔ یہ مسلمانوں کے لیے دو عید جو ہے وہ انعقاد کی گئی، اور عید الفطر بڑی برکت والی عید ہے۔ ایک بات تو پہلے میں یہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ عید کی نماز سے پہلے جو فطرانہ ہے وہ ادا کرنا ہوتا ہے، یہ آپ کو علم ہو۔ فطرانہ جو ہے عید کی نماز سے پہلے ہر بندہ جو ہے وہ عید کا فطرانہ ادا کرے۔ فطرانہ کیا؟ جس نے روزے رکھے یا نہ رکھے، گھر میں اگر ایک دن کا کہتے ہیں بچہ بھی پیدا ہو گیا نا عید سے پہلے، اس کا بھی فطرانہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور فطرانہ کتنا ہے؟ 300 روپیہ فی کس فطرانہ ہے۔ ایک بندے کا جو فطرانہ وہ 300 روپیہ ہے، اور گھر کے جتنے بھی افراد ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ ضروری ہے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے فطرانہ جو ہے وہ جمع کرائیں۔ اور فطرانہ کن کو دیا جاتا ہے؟ غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے یہ حق رکھا۔ حضور فرماتے ہیں خالی یہ خوشیاں امیر لوگ، مستحق لوگ، اچھے لوگ نہ منائیں، ہماری عید کی خوشیاں میں غریب، غربا، یتیم، مسکین بھی شامل ہوں۔ اس لیے یہ فطرانہ جو ہے وقف کیا گیا کہ عید کی نماز سے پہلے تم فطرانہ جو ہے وہ ضرور دو، اور فی کس 300 روپیہ ہے۔ اب حضرات محترم دوسری بات میں کہتا چلوں، عید ہر کسی پر فرض ضروری ہے، یہ واجب ہوتی ہے عید کی نماز۔ اور عید کی نماز اگر نہ پڑھی جائے تو پھر عید کس چیز کی؟ پہلے میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں، اکثر جب ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں نا تو ماشاءاللہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو عید کی نماز کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اور ان کو طریقہ بھی نہیں آتا۔ وہ نماز میں ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عید کی نماز کیسے پڑھی جائے۔ ہمیشہ یہ ہے عید کی نماز اور دوسری نمازوں میں فرق ہے، تھوڑا سا فرق آتا ہے۔ اب کیا فرق ہے؟ جب عید کی نماز کا طریقہ بھی بتا دوں، کل ہم نے پڑھنی بھی ہے، کہ اس کی نیت یہ ہے کہ 2 رکعت عید الفطر واجب زائد 6 تکبیروں کے، اس میں 6 تکبیریں زائد آتی ہیں پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ اب زائد 6 تکبیریں، میں طریقہ بتاؤں، امام صاحب نے عید کی نماز کھڑی کر لی، اللہ اکبر کہا، سبحانک اللہم پوری پڑھ لے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ جب یہ پڑھی ہے نا ہاتھ باندھ کے، تو امام صاحب نے ہاتھ چھوڑ کر کانوں کو ہاتھ لگا کر اللہ اکبر تکبیر پڑھنی ہے۔ پیچھے جو کھڑے ہیں انہوں نے بھی کانوں کو ہاتھ لگا کر تکبیر کہنی ہے اور ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ کئی ایسے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں، نہیں، کانوں کو ہاتھ لگا کے پہلی تکبیر پر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، دوسری تکبیر اللہ اکبر کانوں کو ہاتھ لگا کے پھر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ جب تیسری تکبیر پر اللہ اکبر کہنا ہے تو ہم نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ پہلی رکعت میں یہ 3 تکبیریں زائد آ گئی، امام صاحب اس کے بعد الحمد شریف پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، ہم رکوع میں جائیں گے، سجدہ کریں گے، پھر اٹھ کر دوسری رکعت میں آ جائیں گے۔
اب جب دوسری رکعت میں اس میں بھی 3 ہم نے تکبیریں پڑھنی ہیں. اب کیسے پڑھنی ہے؟ اب دوسری رکعت میں پہلے امام صاحب الحمد پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، رکوع میں جانے سے پہلے ہم نے تکبیریں 3 پڑھنی ہیں. ہاتھ اٹھانا ہے کانوں کو لگا کر، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، باندھنے نہیں ہیں. پھر دوسری تکبیر میں اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں. تیسری تکبیر میں بھی ہم نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، یہ نہیں کہ باندھ لینے ہیں، نہیں، تیسری تکبیر میں بھی چھوڑنے ہیں. چوتھی تکبیر جو ہوگی وہ آپ کو رکوع میں لے جائے گی. یہ طریقہ ہے.